دنیا کے کام کاج کی باتیں بھی کیجیے، لیکن میرے مزاج کی باتیں بھی کیجیے، دنیا کے کام کاج کی باتیں بھی کیجیے، لیکن میرے مزاج کی باتیں بھی کیجیے۔ مجھ کو مریض عشق سمجھتے ہیں آپ اگر، تو پھر میرے علاج کی باتیں بھی کیجیے، تو پھر میرے علاج کی باتیں بھی کیجیے۔ کل جو ہوا ہوا اسے اب بھول جائیں، کل جو ہوا ہوا اسے اب بھول جائیں، اب آج ہے تو آج کی باتیں بھی کیجیے۔ سب کچھ ڈگر سے ہٹ کے ہو اچھا نہیں چلا، سب کچھ ڈگر سے ہٹ کے ہو اچھا نہیں چلا، تھوڑی بہت رواج کی باتیں بھی کیجیے، اور ہر ایک دن کی بات پہ آمین مت کہیں، ہر ایک دن کی بات پہ آمین مت کہیں۔ اس دل سے کچھ سماج کی باتیں بھی کیجیے۔ کھل جائیے اب آپ بھی تھوڑا سا وقت بس، کھل جائیے اب آپ بھی تھوڑا سا وقت بس، شرما کے آج لاج کی باتیں بھی کیجیے۔ اور شعر دیکھیے کہ پہلے تو فتح کیجیے اس دل کی سلطنت، پہلے تو فتح کیجیے اس دل کی سلطنت، پہلے تو فتح کیجیے یہ دل کی سلطنت، پھر اس پہ تخت و تاج کی باتیں بھی کیجیے۔ پہلے تو فتح کیجیے یہ دل کی سلطنت، پھر اس پہ تخت و تاج کی باتیں بھی کیجیے۔ ایک دن ملا کے دیکھیے اس دل سے دل ذرا، ایک دن ملا کے دیکھیے اس دل سے دل ذرا، پھر حسن امتزاج کی باتیں بھی کیجیے۔ دنیا کے کام کاج کی باتیں بھی کیجیے، لیکن میرے مزاج کی باتیں بھی کیجیے۔ بہت اچھے ہونا شان، بہت اچھے، ایکسیلنٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم پیرامونٹ نیوز کی طرف سے اس وقت پاکستان کے مایہ ناز سخنور جناب عتیق الرحمان صفی صاحب کے ساتھ ایک نشست کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں۔ عتیق الرحمان صفی صاحب گزشتہ 3 اشروں سے جو ہے نا شعر و سخن سے اور سخنوری سے وابستہ ہیں، اور اس میدان کے بہت بڑے شاہ سوار ہیں اور سخنور ہیں۔ تو آج ہم ادبی حوالے سے ان سے جو ہے نا بات چیت کریں گے کہ ان نے اپنا ادبی سفر جو ہے نا وہ کب شروع کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا پیرامونٹ کا کہ آپ نے ناچیز کو یہ عزت بخشی۔ اور جہاں تک ادبی سفر کا تعلق ہے تو ادبی سفر کا آغاز جو ہے وہ کالج دور سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ یہ تقریباً 1992 اور 93 کی بات ہے، جب میں بی کام میں تھا تو میں نے باقاعدہ شاعری شروع کی، شعر کہنا شروع کیے، تو وہی میرا نقطۂ آغاز تھا۔ اسی دور میں کچھ ٹیچرز ایسے ملے جنہوں نے حوصلہ افزائی کی، جو لکھا اس کو سراہا، کچھ دوست ہیں جنہوں نے حوصلہ افزائی کی، ساتھ دیا، تو سلسلہ چل نکلا۔ پھر اس کے بعد سے تب تک اب سفر یہ جاری ہے۔ اور اس دوران مجھے مختلف مشاعروں میں بھی شرکت کا موقع ابتدائی دور میں ہی میسر آیا، خاص طور پہ جب میں کام کے سلسلہ میں سعودیہ گیا تو جدہ میں میری ملاقات پاکستان کے نامور شاعر نسیم سحر صاحب سے ہوئی۔ انہوں نے بڑی شفقت فرمائی۔ ایک نو آموز ایک نئے شاعر کے لیے اس طرح کی شخصیت کی حوصلہ افزائی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو وہاں کی ادبی محفلوں میں باقاعدگی سے انہوں نے بلانا شروع کیا، وہاں پہ شرکت کا موقع ملتا رہا، وہاں سے بہت کچھ سیکھا۔ وہاں پہ رہنے کا 2 سال کا جو میرا عرصہ تھا وہ اس لحاظ سے بڑا مفید رہا کہ وہاں مجھے صرف پاکستان نہیں، جو انڈیا کے شاعر تھے ان سے بھی ملاقات کا موقع میسر آیا، اور ان کی جو محفلیں ہیں ان کو بھی اٹینڈ کرنے کا موقع ملا۔ تو اپنے اس دور کے تمام سینئر سے بہت کچھ سیکھا۔ اور اس کے بعد پھر پاکستان واپس آیا تو میری یہ خوش قسمتی سمجھے کہ مجھے گجرات میں ہی اردو ادب کے استاد شاعر جناب فیض الحسن ناصر صاحب کی شاگردی اختیار کرنے کا موقع ملا، اور میں نے ان سے باقاعدہ درخواست کی کہ میں علم عروض سیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ عروض کے استاد شاعر ہیں اور اردو اور پنجابی میں وہ بڑے کہنہ مشق شاعر ہیں، ان کا بڑا ادبی گھرانہ ہے۔ تو انہوں نے شفقت فرمائی اور مجھے باقاعدہ انہوں نے وقت دینا شروع کیا، جس کی وجہ سے علم عروض جو شاعری کا علم ہے
اس کو سیکھنے کا موقع ملا، جس کی وجہ سے یقیناً کلام میں بہتری آئی۔ اسی دوران 2003 میں میری شاعری کی پہلی کتاب پچھلی رت کا 7 تمہارا کے نام سے شائع ہوئی، جس میں غزلیں، نظمیں، قطعات شامل تھے، اور اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن بھی تقریباً سن 2014 میں شائع ہوا تھا۔ تو سفر تو جاری ہے، لیکن اس دوران الحمدللہ کل پاکستان مشاعرے بھی کرنے کا موقع ملا۔ بڑے شہروں میں جو مشاہیر ہیں ان سے ملاقات کا موقع میسر آیا، اور بہت سی اہم شخصیات ہیں جن کا وقتاً فوقتاً میں آگے چل کر آپ سے ذکر کروں گا، جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ انسان ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے، تو میرا بھی سیکھنے کا عمل جاری ہے۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں جس سے بھی ملوں اس سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کروں، علم کی حد تک اور سیکھنے کی حد تک۔ یہی سلسلہ معاشرے کے اندر جو آج کل انارکی کا شکار ہے، پوری قوم جو ہے اضطراب کا شکار ہے، تو اس حوالے سے ادب سے پہلے جو ہے نا، ادب نے، لٹریچر نے ہر دور میں جو ہے نا قوم کی رہنمائی کیا ہے۔ تو اس حوالے سے اس آج کل کے اس دور میں، پور اشوب دور میں، ادب جو ہے نا وہ جو ہے نا کس حوالے سے جو ہے نا قوم کی رہنمائی کر رہا ہے؟ ادب کا جو رول ہے وہ ہمیشہ سے معاشرے میں بڑا ہی اہم رہا ہے، کیونکہ شاعر اور ادیب جو ہیں وہ، میں سمجھتا ہوں معاشرے کا جو ہے وہ دماغ ہوتے ہیں۔ وہ سوچنے سمجھنے کا جو ہے نا سب سے بڑا سلسلہ لکھاریوں سے ہی ہوتا ہے۔ جو لکھاری ہوتے ہیں، شاعر ہوتے ہیں، ادیب ہوتے ہیں، وہ قوم کو راستہ دکھاتے ہیں، ان کی راہیں متعین کرتے ہیں۔ تو شاعری اور نثر دونوں پہلوؤں سے دیکھا جائے تو ہر دور میں اس کا بہت اہم رول رہا ہے۔ اگر آپ تقسیم کے وقت دیکھیں یا اس کے بعد دیکھیں، تقسیم سے پہلے جو انقلابی نظمیں لکھی گئی، جن نظموں نے خاص طور پر علامہ اقبال کی شاعری نے مسلمانوں کو بیدار کیا، تو یہ یقیناً بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن تھا۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے خواب دکھایا تھا پاکستان کا، لیکن اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے انہوں نے جو اپنا کلام لکھا، جو مسلمانوں میں بیداری کی لہر پیدا کی، وہ شاعری کے ذریعے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں پاکستان کے بعد جب بڑے نام سامنے آئے تو انہوں نے بھی اپنے اپنے دور میں بہت اہم کام کیا۔ فیض احمد فیض کو دیکھ لیں، ان کا ایک جو انقلابی کلام ہے، اس کا آج بھی جہاں بھی کوئی سمجھ لیں آپ کو کوئی انقلابی آپ اقدام کرتے ہیں، کوئی جلسہ کرتے ہیں، یہاں کوئی تقریر ہوتی ہے، تو یہ وہی شاعر ہیں جن کے کلام سے لوگ استفادہ کرتے ہیں، اور جو اپنا مافی ضمیر ہے بڑے مؤثر انداز میں بیان کرتے ہیں۔ تو آج کے دور میں شاعری کی بڑی اہمیت ہے، اور آج کا شاعر بھی زندہ شاعر ہے، اپنے اثر سے، اپنے عہد حاضر سے وہ بالکل بھی قطع تعلق نہیں، بلکہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور ہمیں آئے روز سوشل میڈیا پہ، رسائل میں، اخبارات میں اس طرح کا کلام پڑھنے کو ملتا ہے اور سننے کو ملتا ہے، جس میں شاعر اپنے اثر کی بات کر رہا ہے، اپنے زمانے کی بات کر رہا ہے۔ یہ بڑا پورا شوب دور ہے، تو اس جو شہر اشوب ہے وہ شاعری میں بڑا بھرپور نظر آتا ہے۔ تو شاعری کا، شعر کا اور نثر نگاروں کا ہمیشہ سے بڑا اہم رول رہا ہے معاشرے میں۔ تو آج کے دور میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ ہر دور کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے، آج کا کام آج کے تقاضوں کے مطابق ہو رہا ہے۔ پنجابی کے شعرا آفاق شاعر جناب انور مسعود صاحب جو ہے نا وہ آپ کے محلے دار بھی ہیں، تو اس حوالے سے ان سے آج تک جتنی ملاقاتیں ہوئیں، ان سے کوئی سیکھنے کا موقع ملا، یا ان کی کس سے بات سے آپ بہت زیادہ متاثر ہیں؟ انور مسعود صاحب صرف محلے دار نہیں، ہمارے فیملی ریلیشن بھی ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ فیض الحسن ناصر صاحب جو میرے استاد ہیں شاعری میں، وہ میرے والد صاحب کے بھی بچپن کے کلاس فیلو ہیں، اور ایک زمانے میں ہمارے آمنے سامنے گھر ہوا کرتے تھے، اور جو فیض صاحب کا گھر ہے اسی گھر میں انور مسعود صاحب بھی رہا کرتے تھے۔ تو میری انور صاحب سے باقاعدہ پہلی ملاقات سعودیہ میں جدہ میں ہوئی۔ وہاں پہ وہ حج کے لیے تشریف لائے، تو اردو مرکز جدہ والوں نے ان کے اعزاز میں ایک پروگرام رکھا، تو وہاں پہ جب میں نے انہیں اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ میں گجرات سے ہوں، تو وہ بڑے خوش ہوئے، اور ہر شخص کو وہ یہ بلا کر یہ بتاتے تھے کہ اے منڈا میرے شہر دا، اور وہ بڑے اس چیز پہ بڑا انہوں نے اپریشیٹ کیا۔ اور پھر وہ اگلے دن وہاں پہ ان کے اعزاز میں مشاعرہ تھا، تو وہاں بھی انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اس کے بعد ان سے گاہے گاہے مشاعروں میں ملاقاتیں رہی ہیں، اور مجھے وہ فیملی کے حوالے سے بھی جانتے ہیں،
اور ادبی حوالے سے بھی ہاں انور صاحب کی جو ادب میں کنٹریبیوشن ہے وہ بہت بڑا ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت عہد حاضر میں سب سے بڑے پنجابی شاعری میں جو مزاح کے استاد ہیں وہ انور مسعود صاحب ہیں. لیکن وہ صرف پنجابی کے شاعر نہیں ہیں، وہ اردو کے بھی شاعر ہیں اور فارسی کے بھی. فارسی تو انہوں نے پوری عمر پڑھائی ہے، لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کی جو پہچان بنی ہے، ان کی مزاحیہ شاعری بنی ہے، وہ اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں ہے. اور جو جہاں تک ان سے متاثر ہونے کی بات ہے تو ان کی جو سب سے خاص بات جو مجھے بڑی متاثر کرتی ہے، ان کے مزاح میں فکر ہے. آپ کو ایک سطحی مزاح نہیں ملتا، بلکہ آپ کو اس میں کوئی راستہ دکھائی دیتا ہے، آپ کے لیے اس میں روشنی ہوتی ہے. اور وہ خود بھی کہا کرتے ہیں کہ بڑے نمناک سے ہوتے ہیں انور کہے تیرے، کوئی دیواریں گریا ہے تیرے اشعار کے بیچ. جناب امجد صاحب سے بھی آپ کے بڑے گہرے اور جو ہے نا دوستانہ مراسم تھے. ان کی شخصیت کے حوالے میں شارٹلی جو ہے نا جو ہے ناظرین کو کچھ بتائیں. امجد صاحب سے میں بچپن سے ہی متاثر تھا. میں نے کالج دور میں جب ان کی کتابیں پڑھی، ان کی شاعری پڑھی، اور بالخصوص ان کی جو رومانوی نظمیں تھیں، وہ مجھے لمبی ان کی طویل نظمیں زبانی تب بھی یاد تھی اور آج بھی یاد ہے. تو ان سے انسپائریشن جو ہے ان کی شاعری کی وجہ سے تھی. اس کے بعد مجھے کچھ سینئر ایسے دوستوں کی رفاقت میسر آئی جن میں قمر رضا شہزاد صاحب ہیں، اور میری بڑی بہنوں کی طرح ہیں ناز بٹ صاحبہ، بہت اچھی شاعرہ ہیں لاہور میں. انہوں نے لاہور رائٹرز کلب کے نام سے ایک ادبی تنظیم کا اجرا کیا تھا لاہور میں. تو اس کے پروگرامز میں امجد صاحب کو بھی انوائٹ کیا جاتا تھا، بلکہ ان کی صدارت ہی ہوتی تھی زیادہ تر. تو ان محفلوں کی بدولت مجھے امجد صاحب سے ملنے کا، ان سے بات چیت کرنے کا اور ان کی قربت حاصل کرنے کا موقع میسر آیا. امجد صاحب سمجھ لیں وہ محبت کے شاعر تھے، اور وہ صرف زبانی محبت کے شاعر تھے. وہ سرتاپا محبت تھے، وہ سراپا محبت تھے. وہ صرف محبت کی نظمیں کہتے نہیں تھے، وہ محبت کرتے بھی تھے، اور ہر عمر کے لوگوں کے ساتھ وہ شفقت کا برتاؤ کرتے تھے. اور جب بھی میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا، بڑی شفقت سے نوازا اور بڑی حوصلہ افزائی بھی فرمائی. تو ان کے ساتھ جتنی بھی ملاقاتیں ہیں بڑی یادگار ہیں. اور خاص طور پر آخری ملاقات جب ان کی وفات سے 1 ماہ پہلے لاہور میں ہی ناز بٹ صاحبہ کے گھر میں اہتمام تھا، اور خاص طور پہ امجد صاحب کے اعزاز میں تقریب تھی، کیونکہ امجد صاحب ان دنوں کافی علالت کے بعد صحت یاب ہوئے تھے، تو ان کے اعزاز میں یہ پروگرام رکھا گیا تھا. تو مجھے یہ بھی ایک سعادت حاصل ہوئی کہ ان کے فوت ہونے سے 1 مہینہ پہلے ان سے باقاعدہ ملاقات ہوئی، بلکہ 2-3 گھنٹے ہم اکٹھے بیٹھے رہے. اس تقریب کے بعد وہ عمرہ پہ چلے گئے، اور عمرہ سے واپس آنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. باقی ان کے جانے کے بعد اردو ادب میں بہت اچھے شاعر کا بہت بڑا حلقہ پیدا ہوا. سبھی صاحب، یہ جو کہا جاتا ہے ایک تھاٹ آف اسکول کا یہ کہنا ہے، ایک مکتبہ فکر کا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ چھوٹا شہر جو ہے نا وہ بڑی شخصیت کو کھا جاتا ہے. لیکن دیکھنے میں آیا کہ چھوٹے علاقوں میں، چھوٹے شہروں میں بھی بڑے قد آور سخنور پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے ادب کی دنیا میں ہلچل مچائی ہے، اور ملک و ملت کو بھی نا نئی فکر سے، نئی زاویے سے جو اس نے روشناس کرایا ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ چھوٹے شہر کے مسائل تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن کسی کو پڑھنے لکھنے سے آپ نہیں روک سکتے. جس میں جو صلاحیت ہے وہ اپنی جو بھی شخص محنت کرے گا وہ کھل کے سامنے آئے گی. ہاں بڑا شہر جو ہے وہ پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے آپ کو. ٹیلنٹ نو ڈاؤٹ چھوٹے شہروں میں زیادہ ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ چھوٹے شہروں سے ہی لوگ جا کے بڑے شہروں میں آباد ہوتے ہیں. اب لاہور کا بھی منظرنامہ دیکھ لیں تو اس میں 70-80% شاعر آپ کو ایسے ملیں گے جو دوسرے چھوٹے شہروں سے آئے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جا کے آباد ہو گئے. اور وہاں پہ ظاہر ہے اب تو کافی چینل ہو گئے ہیں، پہلے ایک ہی چینل ہوتا تھا، تو میڈیا کا دور تھا، میڈیا کا دور ہے. تو میڈیا کا پلیٹ فارم جس کو میسر آ جائے تو اس کے لیے قدر آسانی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن آج کل سوشل میڈیا نے چھوٹے اور بڑے شہر کے فرق کو کافی حد تک ختم کر دیا. تو اب اپرچونیٹی سب کے پاس برابر ہے. ہاں تھوڑا سا فرق تو ضرور ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ چھوٹے شہروں میں بڑے قد کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، تو ہر شہر میں میں سمجھتا ہوں اچھے برے قابل لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں.
کسی کو خاص ماحول میسر آ جاتا ہے تو وہ زیادہ آگے نکل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اپنے ذاتی مسائل میں الجھ کے پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن اس کی قابلیت، اس کے جو ٹیلنٹ ہے وہ اس طرح نکھر کے سامنے نہیں آ پاتا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بھی دین ہے کہ آپ میں صلاحیت ہو، ٹیلنٹ ہو اور آپ کو مواقع بھی برابر میسر آئیں، تو پھر ہر لحاظ سے آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب صاحب یہ بڑے عرصہ دراز سے جو ہے نا یہ جو ہے نا نقطہ نظر جو ہے نا وہ پورے زور و شور کے ساتھ جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر پینیٹیٹ کرتا چلا آ رہا ہے کہ ادب برائے زندگی اور ادب برائے ادب، اس حوالے سے آپ کا ویو پوائنٹ کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ادب برائے ادب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم زندگی سے کٹ کر تو نہیں رہ سکتے۔ جب ہم شاعری کرتے ہیں یا نثر لکھتے ہیں تو اس میں زندگی کا ہی تذکرہ ہوتا ہے، زندگی کے ہی حالات ہوتے ہیں۔ کوئی چیز ہمیں متاثر کر رہی ہوتی ہے، کوئی چیز ہمیں پریشان کر رہی ہوتی ہے، کوئی بات ہمیں خوش کر رہی ہوتی ہے۔ انہی تمام احساسات و جذبات کو ہم اپنی شاعری اور نثر میں بیان کرتے ہیں۔ تو جب کوئی شخص یہ کہے کہ ادب برائے ادب کا قائل ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر اس کا زندگی کے ساتھ کیا لینا دینا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ادب برائے زندگی ہی ہونا چاہیے، اور میں بھی اس نقطۂ نظر کا ہی قائل ہوں کہ زندگی کا جو ہر پہلو ہے وہ آپ کے تحلیق میں دکھائی دینا چاہیے۔ دیکھیں، شاعر ادیب معاشرے کے پاس ہوتے ہیں، آئینہ دکھاتے ہیں، تو پھر ادب برائے ادب کیسے ہو گیا؟ آپ نے بات ہی زندگی کی کرنی ہے، لائف کی کرنی ہے، احساسات کی کرنی ہے، جذبات کی کرنی ہے، یا کوئی آپ کو تکلیف پہنچی ہے یا آپ کے موڈ کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے، تو یہ سب کچھ زندگی سے متعلق ہے۔ باقی وہ میرے خیال میں وہ بات بڑی سطحی سی ہے کہ ادب برائے ادب، ادب برائے زندگی ہی سب کچھ ہے۔ سبھی صاحب، چاہے ڈکٹیٹرشپ ہو ملک کے اندر یا چاہے جمہوریت کے لبادے میں ڈکٹیٹرشپ ہو، ہر دور میں جو ہے جابر اور ظالم قوتیں جو ہے نا وہ انقلابی شعراء سے یا سخنوروں سے بڑے خائف رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے اندر شعور کی بجلیاں پیدا کرتے ہیں جو کہ ان کے استبداد کے لیے زوال کا باعث بنتی ہیں۔ اس حوالے سے آپ اپنا نقطہ نظر۔ دیکھیں، بات بڑی سیدھی سی ہے۔ سچ بولنا بہت آسان ہے، سچ برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ دوسروں سے سچ بلوانا آسان ہے، خود سچ بولنا مشکل ہے۔ تو جب کوئی شاعر ادیب رسک لے کر ہر طرح کا خطرہ مول لے کر سچ لکھتا ہے، سچ بولتا ہے، تو سچ میں ایک طاقت بھی ہے، ایک قوت بھی ہے جو اس شخص کو تکلیف دیتی ہے، اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے جو غلط کام کر رہا ہو، قطع نظر اس کے کہ آپ نے جس تناظر میں بات کی۔ تو باقی ہر دور میں جو فکری جو سیاسی فکر ہے اس سے بھی کوئی بھی شاعر ادیب کٹ کر نہیں رہ سکتا۔ اس کا وطن، اس کا ماحول، اس کا شہر، اس کے ارد گرد اس کے لوگ، اس کے اوپر حکمرانی کرنے والے لوگ، اس کا ساتھ دینے والے لوگ، ان سب کو اس کی زندگی کے ساتھ تعلق ہوتا۔ تو جب جبر کا دور ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس وقت مزاحمتی شاعری کی جاتی ہے۔ تو مزاحمتی شاعری میں ظاہر ہے پھر جس کے قلم میں جتنی کاٹ ہے اتنی ہی شدت کے ساتھ وہ اپنے خیالات و احساسات کو بیان کرتا ہے۔ لیکن وہ ایک دور ایسا ہوتا ہے جس میں ظلم بھی کیا جاتا ہے، قید و بند کی صحبتیں بھی ہوتی ہیں، ہمارے سینئر سخنوروں نے بھی یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، جلاوطنی بھی کاٹی ہے، لیکن اس کے بعد حالات بہتر بھی ہوئے ہیں۔ اچھا برا وقت ہمیشہ نہ اچھا ہمیشہ رہتا ہے، نہ برا ہمیشہ رہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ حق کی بات کرتے رہنا چاہیے۔ میں خود بھی جو حالات حاضرہ ہے اس پر بھی لکھتا رہتا ہوں، دل کی بات بھی کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ احباب اس بات سے بہت بھی آگاہ ہیں کہ پیرامونٹ نیوز کی طرف سے جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ سخن فہمی میں میرا حسن انتخاب، تو ہم نے جیسا کہ اپنی لاسٹ بات چیت میں یہ بات آپ کے گوش گزار کی تھی کہ ہم ایک سلسلے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کلام شاعر بزبان شاعر بھی جو ہے نا وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم جو ہے نا عتیق عمر صفی صاحب سے بھی ان کا کلام جو ہے نا وہ سنیں گے، آپ بھی سماعت کیجیے گا۔ چلیں، ایک غزل پیش خدمت ہے کہ مل گیا تخت مگر خاک نشینی نہ گئی، مل گیا تخت مگر خاک نشینی نہ گئی،
آسماں پر بھی میری ہوئے زمینی نہ گئی، چھین کر لے گئی درویش سے دنیا سب کچھ، چھین کر لے گئی درویش سے دنیا سب کچھ، ایک بس تیری محبت ہے جو چھینی نہ گئی، اور بند آنکھوں سے کیا تجھ پہ بھروسہ لیکن، بند آنکھوں سے کیا تجھ پہ بھروسہ لیکن، صورت حال کبھی غیر یقینی نہ گئی، اور لوگ دنیا کی محبت میں مرے جاتے ہیں، لوگ دنیا کی محبت میں مرے جاتے ہیں، یہ مگر ساتھ کسی کے بھی کمینی نہ گئی، اور مکتب پیش خدمت ہے کہ قتل ہو کر بھی کسی یار کے ہاتھوں سے کبھی، قتل ہو کر بھی کسی یار کے ہاتھوں سے کبھی، اے خدا شکر میری ہندہ جبینی نہ گئی۔ سب صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ہے نا نئے سخنوار ہیں، نو وارد جو ہیں، ان میں کیا کیا آپ لیپسز دیکھ رہے ہیں ان کی شاعری میں، کیا کیا جو ہے نا اپنے شارٹ کمنگز دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور آپ ان کو کیا جو ہے نا اپنے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں 3 اشروں پر مشتمل آپ کا یہ ادبی سفر ہے، اس حوالے سے جو نئی جنریشن جو طبع آزمائی کر رہے ہیں سخنوری کے جو ہے نا میدان میں نووارد ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نئے جو لکھنے والے ہیں نا، ان کے 2-3 بڑے خاص مسائل ہیں، اور ان کو وہ ٹھیک کرنے کی طرف آ بھی نہیں رہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مطالعہ کتاب سے دور ہے، اور زیادہ تر جو نئے لکھنے والے ہیں وہ سوشل میڈیا سے متاثر ہو کر شاعری کی طرف آئے ہیں، شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں شہرت کا، جبکہ یہ سخنوری جو ہوتی ہے یہ بہت زیادہ محنت مانگتی ہے، خون جگر مانگتی ہے، تب جا کے کہیں کوئی اچھا شعر ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ وہ مطالعہ نہیں کرتے، ان کا نالج کم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جلد بازی ہے کہ ہم ہر کام جلدی سے کر لیں، شارٹ کٹ تو ہے ہی، لیکن جلد بازی سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی شعر یا غزل کہی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی نوک پلک سنوارنے کے لیے اس پر محنت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ وقت درکار ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کاتا اور لے بھاگی، تو یہ ان کا جو طریقہ ہے نا یہ نقصان پہنچا رہا ہے ان کو بھی اور ادب کو بھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سستی شہرت کے پیچھے جو ہے نا دوڑ لگی ہوئی ہے، جبکہ ایک اچھا شاعر بننے کے لیے شدید محنت کی ضرورت ہے اور صبر کی ضرورت ہے، اور اساتذہ کی جوتیاں جن لوگوں نے سیدھی کی ہیں نا انہوں نے سیکھا ہے، لیکن بڑا افسوس کا مقام ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں جو استاد شاگرد کا ایک وہ جو انسٹیٹیوٹ تھا نا وہ ختم ہو گیا، اس کی جگہ مرشد نے لے لیا۔ یہ مرشد خانے جو اب سے آباد ہوئے ہیں نا تو بہت ساری برائیوں نے جنم لیا ہے، جو لوگ اپنے مرید بنا لیتے ہیں اور خود مرشد شاعر بن کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ اس کو سکھاتے تو کچھ نہیں لیکن اس کا ستیہ ناش ضرور کر دیتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات یہی ہے کہ مطالعہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے اور محنت کی جائے اور جلد بازی سے کام نہ کیا جائے۔ سب صاحب قدیم کلاسیکل شعراء جو ہیں نا ان کے کلام کا مطالعہ جو ہے نا جدید شاعری کے ساتھ کیا آپ ریکمینڈ کریں گے؟ کلاسیکل شاعروں کا مطالعہ کیے بغیر آپ اچھی شاعری کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اساتذہ کے کلام سے ہی ہمیں جو شعری محاسن ہیں، جو شعری اسرار و رموز ہیں ان کا پتہ چلتا ہے۔ ہمیشہ آپ حوالہ جب بھی کسی معاملے میں شعر کا ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو اساتذہ کے کلام سے ہی استفادہ کرتے ہیں، اور اساتذہ نے جیسا کلام کہا ہے، جیسی بنیاد فراہم کی ہے، آج کا شاعر زبان کی سطح پر اتنا توانا نہیں جتنا اساتذہ کے دور میں شعر کی زبان پر زور دیا جاتا تھا، شعری محاسن پر زور دیا جاتا تھا، شعری صنعتوں پر زور دیا جاتا تھا۔ آج کل صرف زور ہے خیال پر، خیال بس ایک اچھا آ گیا، کرافٹ اچھی نہیں ہوتی، زیادہ تر کم ہیں اچھے شاعر بھی ہیں جن کی کرافٹ بھی اچھی ہے، لیکن تعداد بہت کم ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ زیادہ تر لوگ صرف اور صرف خیال کو فوکس کر رہے ہیں کہ نیا خیال آ جائے اور ہم اس کو بس باندھ لیں کسی طرح شعر میں، زبان کا چاہے ستیہ ناش ہی ہو جائے۔ زبان کا استعمال جب تک ٹھیک نہیں ہوگا شاعری اچھی نہیں ہوگی، وہ ساتھ جا کے کلام سے ہی سیکھ سکتے ہیں۔ سبھی صاحب عظیم ترکش دانشور جناب فتح اللہ گولن کا یہ کہنا ہے کہ اپنے آپ کو بیان نہ کرو بلکہ اپنے طرز عمل سے کہو
کہ وہ تمہیں بیان کرے. تو پاکستان کے اندر جو ہے نا پرٹیکولرلی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے دانشور طبقے میں کہ پاکستان کے بارے میں دانشور طبقے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی بات میں سے شروع ہوتی ہے اور میں پہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے وہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ اس کو کیسے جو ہے نا ریموو کیا جا سکتا ہے اس فکر اور سوچ کو؟ دیکھیں، آپ نے نام لیا ہے دانشور طبقے کا. اب اس چیز کو کلیئر کرنا ضروری ہے کہ دانشور سے مراد کیا ہے. سیاسی دانشور کی بات کر رہے ہیں یا جو ادبی دانشور ہیں ان کی بات کر رہے ہیں؟ ادبی دانشور کا. ویسے تو دانشور صرف دانشور ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا فرق اب آج کے دور میں کرنا پڑ گیا. تو جو ادبی دانشور ہیں، بات کسی حد تک آپ کی ٹھیک بھی ہے. نرگسیت کا شکار ہیں لوگ، اور جتنا بڑا اس وقت سوشل میڈیا کی وجہ سے ہجوم بن گیا نا تحلیق کاروں کا، تو وہ جو توجہ کسی زمانے میں کسی اچھے تحلیق کار کو مل جایا کرتی تھی اور پذیرائی ملا کرتی تھی، فینز بھی زیادہ ہوتے تھے، وہ آج کے دور میں اتنا زیادہ نہیں ہے. کوئی ہے لکی جس کو بہت زیادہ فین فالوئنگ مل جاتی ہے اور اس کی بات سنی بھی جاتی ہے. تو جب کسی کی بات سنی نہیں جائے گی تو وہ بندہ نفسیاتی طور پر شاید اس طرح ڈپریس ہوگا کہ وہ اپنی تعریفیں خود کرنی شروع کر دے، وہ اپنا تذکرہ ہر جگہ پہ خود کرنی شروع کر دے. تو وہ میں والی بات وہیں سے شروع ہوتی ہے. جس بندے میں ٹیلنٹ ہو اور وہ تھوڑا سا نفسیاتی سطح پر ڈسٹرب ہو جائے تو پھر سمجھنے کے ڈس ہارڈ ہو کر اپنے آپ کو پروموٹ خود ہی کرنے لگے تو شاید یہ سلسلہ سمجھ میں آتا ہے. اور یہ اکثر ہمیں دیکھنے میں بھی ملتا ہے آج کل. لیکن ہم اس پر کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی کو، اور خاص طور پہ جو بندہ دانشور ہو اور جہاں دانشوری کا دعوے دار ہو، اس کو ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ وہ تو خود دانشور ہے. صحیح ہے. ناظرین، ہم پیراماؤنٹ ٹیم کی طرف سے جناب عتیق عمر صفی صاحب کے تہہ دل سے مشکور و ممنون ہے کہ انہوں نے اپنی گوناگون مصروفیات میں سے اسپیشل ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ ایک نشست کا اہتمام کیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے نا ان سے ایک اور فردر پہ نشست رکھیں گے. بہت شکریہ ناظرین آپ کا. تھینک یو ویری مچ. سو نائس آف یو.